الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه: اللهم بارك لنا في رجبنا وشعبان وألحقنا إلى رمضان، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ناطے رشتے سے میری ماں بہنوں، آج کا موضوع ہے رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ. رمضان کی فضیلت کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. سب سے پہلے رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں. جب رجب کا چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجبنا، اے اللہ برکت عطا فرما ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، اور ہم کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے. ویسے عبادت کا اہتمام تو سال بھر رہتا تھا، روزوں کا اہتمام سال بھر رہتا تھا، لیکن رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روزہ رکھتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ اس کو رمضان سے ملا دیں گے. لیکن عام امت کو یہ حکم دیا کہ تم روزہ کم رکھو، زیادہ روزے مت رکھو، لیکن عبادتوں کا اہتمام پہلے سے شروع کر دو. چنانچہ یہ رجب کے مہینے بہت ہی اہمیت کے مہینے ہیں. ان مہینوں میں ہمیں نماز کی پابندی کرنا چاہیے، اسی طرح سے عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان ایام کو اپنے لیے خاص طور سے باعث برکت اور رحمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے جس کو ہم چاہیں تو نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری میں گزار لیں، اور چاہیں تو ہم اس کو بدمستیوں میں اور بیکار چیزوں میں خرچ کر دیں. ہم کو چاہیے کہ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص طور سے عبادتوں کا اہتمام ہو. پہلے سے اگر ہم نماز کے پابند نہ تھے تو کم سے کم ہم ان مہینوں کے اعتبار سے ہم شروع کر دیں کہ نماز کی پابندی ابھی سے ہماری عادت بن جائے. اگر قرآن کی تلاوت سے ہم غافل تھے تو ابھی سے ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام شروع کر دیں. اگر ہم پہلے گناہوں سے بچتے نہیں تھے تو اب ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. ہم حلال چیزوں کو استعمال کریں، حرام سے توبہ کریں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا بولنا حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ امت کو کیا کرنا چاہیے. آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ
رمضان شریف کے لیے سال بھر جنت کو سجایا جاتا ہے، سال بھر جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان شریف کے اہتمام کرنے والوں کے لیے۔ ہم کتنے بد نصیب آدمی ہیں کہ جس جنت میں مسلمان کو جانا ہے اور جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے بنایا ہے، اس میں ہم جانے کی کوئی فکر ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے ساز و سامان کو بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ سب سے زیادہ بد نصیبی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بد نصیب آدمی وہ ہے جس کو عبادت کا موقع نہیں ملا یا کم ملا۔ سب سے زیادہ ہوشیار آدمی وہ ہے جس کو زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملا۔ ایک بات سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کچھ دماغی الجھن ہے، کچھ کاروبار ہیں، کچھ زندگی کی اور مصروفیات ہیں، یہ کم ہو جائیں اور ختم ہو جائیں تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ سراسر غلط ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کے جھمیلے یہ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ تو زندگی بھر آدمی کے ساتھ لگے رہیں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا کو حاصل کرنے والے اور دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والے یہ دنیا کے یہ کتے ہیں۔ جیسے کتا ہر ہڈی پر دوڑتا ہے، اس کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے، اور اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جانور کا ہڈی ہے، یہ حلال جانور کا ہے یا حرام کا ہے، یہ چھینا ہوا مال ہے یا پھینکا ہوا مال ہے یا کسی غریب اور یتیم کا مال ہے، اس کو تمیز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو مسلمان اپنی زندگی کو گزارتا ہے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور ان مہینوں میں بھی اس کو اس کا احساس پیدا نہیں ہوتا، تو میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مسلمان کے جب اعمال بگڑتے ہیں تو دنیا کے عمال اور حاکم بھی بدلتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمالکم اعمالکم، تمہارے حاکم ویسے ہوں گے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو ہم سدھاریں۔ ان مہینوں میں ہم خاص طور سے عبادتوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، چلتے پھرتے ذکر اللہ کی کثرت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ، ہمیں رمضان المبارک تک صحیح سلامت پہنچا دے، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی ہمارے اوپر نہ آئے، اس کی مسلمان کو دعا کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ دو آدمی تھے، ایک آدمی شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور ایک آدمی 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو صحابی نے خواب میں دیکھا کہ 1 سال کے بعد جن کا انتقال ہو گیا وہ پہلے جنت میں چلے گئے، اور جو شہید تھے وہ بعد میں جنت میں گئے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس سوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا ان کے 1 سال کے نمازوں نے ان کو آگے نہیں بڑھا دیا؟ 1 سال کے رمضان کے روزوں نے ان کو کیا ان سے آگے نہیں بڑھا دیا؟ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا عمل کا صندوق ہے۔ ہم دنیا میں جتنا عمل کر لیں گے، جو کر لیں گے، وہی ہمارے لیے آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔
اس لیے آدمی کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آخر یہ دنیا کب تک رہے گی۔ دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی چیزیں، دنیا کے گھر، دنیا کے محلات، دنیا کے عیش و آرام کی چیزوں کے لیے ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ ایک ملک کا واقعہ لکھا ہے کہ وہاں پر جو بھی بادشاہ ہوتا تھا 1 سال تک اس کو آرام اور دوسری سہولیاتیں اس کو دی جاتی تھی۔ 1 سال کے بعد اس راجا کو گدی سے ہٹا کر اس کو جنگلوں میں بھیج دیا جاتا تھا کہ وہ جنگل میں اس کو جانور کھا جاتے تھے یا جنگل میں وہ بھوکے اور پیاسے مر جاتا تھا۔ اس کے لیے کوئی سویدھا نہیں تھی اور اس کا کوئی انتظام وہاں پر نہیں تھا۔ ایک زمانہ گزرتے گزرتے ایک بادشاہ آیا تو ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو 1 سال تک ہم پر بادشاہت کرنا ہے، یہاں کا یہ قانون ہے اور یہاں کا یہ دستور ہے۔ 1 سال کے بعد آپ کو بھی جنگل کے اندر بھیج دیا جائے گا اور وہاں پر آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو بادشاہ بڑا ہوشیار تھا، کہا ٹھیک ہے، مجھے ذرا جنگل کا سیر کراؤ۔ تو لوگ اس کو لے کر جنگل کی طرف چلے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جنگل کے اندر محل تعمیر کیے جائیں۔ چنانچہ بہت بڑا محل تعمیر کیا گیا، سڑکیں بنائی گئی، روڈ بنائے گئے اور دنیا کی ساری چیزیں، آرائشیں، آسائشیں اس کو متعین کر دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میں نے جنگل میں اپنے لیے منگل کا سما پیدا کر لیا ہے، یہاں اب مجھے کوئی تکلیف اور دکھ نہیں ہوگا۔ سامعین جانتے ہیں پہلے بادشاہ سے مراد دنیا ہے کہ دنیا کے لیے تو آدمی کرتا ہے لیکن آخرت کو بھول جاتا ہے، اور جو دوسرا بادشاہ نے جو جنگل میں بنوایا تھا وہ آخرت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے دنیا کے ساتھ آخرت کی تیاری کی ہوگی اس کو وہاں بھی آرام اور چین ملے گا، ورنہ قبر کے گڑھے میں لوگ ڈال دیں گے اور وہاں سانپ اور بچھو اس کو تکلیف پہنچائیں گے اور طرح طرح کے عذاب اور دکھوں میں جا کر وہ پھنسے گا اور وہاں مصیبت کا وہ سامنا کرے گا۔ تو بتائیے یہ 60 سالہ زندگی کے اندر آدمی اگر اپنی جو موقع ملا اس کو عبادت کا، اگر اس کو عبادت کے اندر صرف کر لے تو آخرت اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مواقع ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے ہیں تاکہ ہم دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کر لیں، اور آخرت کے لیے جو پونجی جمع کرنے کا وقت ہے وہ دنیا کے اندر ہے۔ مرنے کے وقت میں اگر سبحان اللہ بھی کہنا چاہیں گے تو اجازت نہیں ملے گی۔ آدمی سب سے زیادہ بیوقوف وہ انسان ہے جو دنیا کے جھمیلوں میں پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں کمانا ہے، بال بچوں کی پرورش کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، ٹھیک ہے یہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ آدمی کو اپنی آخرت کی بھی فکر کرنا چاہیے، جہاں بیوی بال بچے کوئی کام نہیں آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا اور سب کے سب لوگ آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ آپ کی بیوی آپ کا ساتھ نہیں دے گی، آپ کے بچے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کے رشتہ دار نہیں ساتھ دیں گے۔ اگر آپ وقت کے بادشاہ بھی ہوں گے تو آپ کی کوئی سفارش وہاں پر نہیں چلے گی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، اپنے حال پر رحم کیجیے۔ آج دنیا کے حالات پر نظر کیجیے کہ آج اعمال ہی کی وجہ سے آج ہم دنیا میں پریشان حال ہیں۔ آج ہر جگہ مسلمانوں کو چڑھایا جا رہا ہے، آج ہر جگہ ان کو تباہ کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ ایسے حالات میں اگر اپنے آپ کو ہم نے نہیں سمجھا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی اور اپنے آپ کو خدا سے اپنا رشتہ نہیں جوڑا تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی طرح طرح کے عذاب ہمارے شکل میں، طرح طرح کی شکلوں میں ہمارے پاس آئیں گے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان ایام کو، رجب اور شعبان کے مہینوں کو ہم غنیمت سمجھیں۔ ان مہینوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو لگائیں تاکہ رمضان کے مہینے میں ہمارا دل تراویح میں لگے، روزہ رکھنے میں خوشی معلوم ہو اور گناہوں سے بچنے میں آدمی کو آسانی پیدا ہو۔ ابھی سے اگر زبان پر کنٹرول رہے گا تو رمضان کے مہینے میں ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم چغلی نہیں کھائیں گے، ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، ہم کسی پر الزام نہیں لگائیں گے، ہم کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے۔ لیکن عادت اگر کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالی عادت کو سدھارنا اگر نہیں گیا تو رمضان کا مہینہ پتہ ہی نہیں چلے گا کب آیا کب چلا گیا۔ اس لیے آپ کو اور ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا متبرک مہینہ عطا نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میرے امت یہ تمنا کرتی کہ سال بھر رمضان کا مہینہ ہوتا، سال بھر رمضان کا مہینہ ہوتا، کہ کتنی رحمت اور برکت والی وہ رمضان کی راتیں ہیں اور کتنا خوبصورت وہ دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں افطار کے وقت کتنا اترتی ہیں، ہر آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، سننے کے باوجود عمل نہ کرنا، اپنے آپ کو غفلت میں ڈالے رکھنا کہ پتہ نہیں یہ رجب کا مہینہ، یہ شعبان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کون جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ پچھلے سال زندہ تھے اور یہ لوگ امید رکھتے تھے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ ملے گا، لیکن آج دنیا سے وہ پردہ فرما چکے، دنیا سے جا چکے ہیں۔ آج وہ تمنا کرتے ہوں گے کاش ہمیں رجب کا مہینہ ملتا، کاش ہمیں شعبان کا مہینہ ملتا، کاش ہمیں رمضان کا مہینہ ملتا۔ تو افسوس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بد نصیب نہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو بد نصیب کون ہے؟ جس کو عبادت کی توفیق نصیب نہیں ہوئی وہ سب سے زیادہ بد نصیب ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والا وہ انسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اس لیے اگر ہم پہلے غافل تھے تو اب ہوشیار ہو جائیں اور ان مہینوں کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ رجب کے مہینے کو برکت کی چیز بنائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب چاند دیکھنا چاہیے تو دعا پڑھنا چاہیے اللہ کہ اے اللہ اللہم احلہ علینا بالامن والاسلام، کہ اے اللہ ہمارے لیے اس کو امن اور سلامتی والا مہینہ بنا دیجیے۔ ان مہینوں میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم اور طرح طرح کی سازشیں آج یہود و نصارہ کی طاقتیں کر رہی ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے ملک عزیز میں طرح طرح کے فتنے ابھر رہے ہیں۔ لوگ اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر رہے ہیں اور کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی خیر منانے کے ایام ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھ، ایمان پر قائم رکھ، کہ ایمان پر قائم رہنا اور ایمان پر باقی رہنا، موت تک اسلام پر باقی رہنا اور اس کی دعا کرنا، اور حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات کا مقابلہ کرنا اور حالات کے تھپیڑوں میں اسلام کے چراغ کو جلائے رکھنا، ایمان کے چراغ کو جلائے رکھنا، یہ مسلمان مرد عورت کا شعار ہونا چاہیے کہ ہر حال میں ہم شریعت اسلام کا حکم پوچھ کر علماء سے، ائمہ سے، امام صاحب سے اور پڑھی لکھی خواتین سے معلوم کر کے اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم آنے والی نسلوں کو ارتداد سے نہیں بچا پائیں گے،
ہم اپنے گھر کو بے دینی کی فضا سے نہیں بچا پائیں گے، اور بے دینی کی ہوائیں ہمارے بچوں کو اڑا لے جائیں گی، اور ہم دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اللہ کا عذاب ہم کو پہنچے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ان مہینوں کی قدر کریں، ان مہینوں کی قدر ضرور کریں، اور ان مہینوں کا احترام ضرور کریں۔ اس کا احترام یہ نہیں ہے کہ ہم 2-4 روزے رکھ دیے، شب برات کے دن کچھ پکا کے کھا لیے، نہیں، بلکہ ان روزوں کا احترام یہ ہے کہ ہم ان دنوں کے اندر اپنے زندگی کو بدلنے والے اعمال کریں، شیطان کے مکر اور فریب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم عبادت کریں، شیطان یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اس لیے شیطان طرح طرح کے بہانے بنا کر آپ کو ورغلائے گا، آپ کو طرح طرح کے بہانے بتائے گا کہ بہت دن ہے رمضان، وقت آئے گا تو ہم کر لیں گے، وقت آئے گا تو ہم عبادت کرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے شیطان کے دھوکے سے پرہیز کیجیے، اور اپنے آپ کو آج سے ہی عبادتوں میں لگ جائیے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کیجیے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔